اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 142۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 143۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، وہ نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی، اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا، اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، ذالک بما قدمت ایدیکم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے قرار کر لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ تم فرما دو، مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو۔ شان نزول، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اپنے پیسے میں سے زکوٰۃ نہ نکالے گا، تو وہ قیامت کے روز وہ مال سانپ کی شکل میں بن کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا۔
وہی پیسہ جو دنیا میں اللہ کی راہ میں نہیں دیا کسی غریب کو، وہی زکوٰۃ۔ اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، اور بار بار سانپ اس کو کاٹتا جائے گا اور یہ کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں جو دنیا میں تم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارا پیسہ رہتا ہے، وہ اگر اپنے مال کا زکوٰۃ نہ نکالے تو یہی حال ہوگا، غریبوں کا اس پہ حق ہوتا ہے۔ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، وہی دائم باقی ہے اور سب مخلوق فانی، ان سب کی ملک باطل ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ساری سب کچھ فنا ہو جائے۔ تو نہایت نادانی ہے کہ اس مال ناپائیدار پر بخل کیا جائے، اس مال پر کنجوسی دکھایا جائے جو اپنا ہے ہی نہیں، مر جاؤ گے سب ختم ہو جائے گا، نہ تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، زکوٰۃ، فطرہ، صدقات، خیرات، یہ سب کرتے رہنے چاہیے، جس میں سے تو زکوٰۃ ادا ہی کرنا ہے اگر تمہارے پاس مال ہے۔ صدقات تو انسان کے پاس ایکسٹرا پیسہ رہتا ہے خیرات کرنے کے لیے تو وہ نکالے، مگر اگر مال تم نے پیسہ جمع کیا ہے اور اگر اس کا صدقہ تم نہیں نکالو گے تو وہ قیامت کے دن سانپ بن کے تمہارے لپٹے گا اور ڈسے گا تمہارے اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں۔ اور راہ خدا میں نہ دیا جائے، راہ خدا میں نہ دیا جائے۔ یہود نے آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سن کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہم سے قرض مانگتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ لوگ نے کیا بولا؟ بولے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے تو ہم غنی ہوئے وہ فقیر ہوا، معاذ اللہ۔ ایسے ایسے الفاظ، یہ سب الفاظ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اعمال ناموں میں قتل انبیاء کو اس مقولے پر معطوف کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں۔ اللہ کے نزدیک ایسے الفاظ کا استعمال کرنا اور ناحق انبیاء کو شہید کرنا، یہ دونوں جرم اللہ کے سامنے بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں بے ادب ہو جاتا ہے۔ جو انبیاء کی گستاخی کرتا ہے وہ اللہ کی بھی شان میں بے ادب ہو جاتا ہے، اس سے پھر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شان نزول، یہود کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ جو مدعی رسالت ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس کذب محض اور افتراء خالص کا ابطال کیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ جو لوگ نے بولا اس بات کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ اپنی طرف سے گڑھ کے بتا دیے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہوتا ہے۔ بے شک اگر وہ کوئی معجزہ دکھا دیتے ہیں، معجزہ ہو گیا، تو اس سے
تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ نبی ہیں۔ کوئی معجزہ ہو، جب نبی نے کوئی معجزہ دکھایا اس کے صدق پر دلیل قائم ہوگی۔ اگر معجزہ دکھا دیے تو اس پہ سچائی کی دلیل قائم ہو گئی، اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ اب ان کی نبوت کو ماننا کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ اب کسی خاص معجزے کا اصرار حجت قائم ہونے کے بعد نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ جب یہ سب معجزے دکھا دیے، معجزہ ہو گیا، اب اگر ان کی تصدیق کے بعد ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب تم نے یہ نشانی لانے والے انبیاء کو قتل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ بہت سارے انبیاء کو وہ لوگ قتل کر دیتے، بہت سی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر ان کو قتل کر دیتے تھے وہ لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 144۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔